ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پاس کھلا نہیں ہے نا، آپ تو گھر میں بیٹھے ہیں، ہم نے سفر کرنا ہے۔ یہ بھی آپ کا گھر ہے۔ اللہ عزت دے آپ کو۔ الحمد للہ الحمد للہ احمدہ وهو المحمود ابدا ابدا، وأستعينه وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا، لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا، وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى، فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ واجب الاحترام حضرت محترم میرے فاضل بھائی مولانا عبدالرحمن شاہین صاحب حفظہ اللہ، دیگر علماء، خطباء، دینی مدارس کے طلباء اور میرے ڈیرہ غازی خان کے میرے اہل توحید بھائیوں، میری مسلم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج ہم ایک اصلاحی، دعوتی، تبلیغی
مقصد سے آپ کی اس مسجد ڈیرہ غازی خان میں، کیا نام ہے اس مسجد کا؟ جامع امام بخاری۔ ماشاء اللہ، جامع مسجد امام بخاری میں ہم جمع ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کا تشریف لانا، بیٹھنا، کتاب و سنت کی باتیں سننا اور میرا سنانا اپنی جناب میں قبول و مقبول فرمائے، اور پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جب انسان مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے سامنے کئی راستے ہوتے ہیں۔ کوئی حنفیت کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی مالکیت کی طرف، کوئی شافعیت کی طرف، کوئی حنبلیت کی طرف، پھر کچھ بریلویت کی طرف، کچھ دیوبندیت کی طرف، پھر کچھ چشتی، قادری، سہروردی، نقش بندی، مختلف سلسلے اور طریقے اور راستے ہیں۔ لیکن اہل حدیث کلمہ پڑھنے کے بعد ان کا کانٹا وہیں رک جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دل ہمارا بھی چاہتا ہے کہ یار ہم بھی راستہ بدل کے دیکھیں، لیکن ایسا نہیں کرتے، بلکہ اللہ ہمیں کرنے نہیں دیتا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ حق پر رہے گا، قیامت تک وہ طبقہ حق پر رہے گا، حتیٰ کہ دجال بھی آئے گا نا، اور اللہ اس کو پاور دے گا، طاقت دے گا۔ آج کل کے پیروں فقیروں کے پاس اس کا 12واں حصہ بھی نہیں ہے جو دجال کو اللہ جو پاور اور طاقت دینے والا ہے۔ تو جب یہ جھوٹے شعبدے دیکھ کر جو لوگ ان کے قدموں میں گر جاتے ہیں، بچھ جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، سب کچھ ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں، جب دجال کو اتنی بھی پاور ہوگی کہ وہ آ کر کہے گا کہ اچھا تو مجھے نہیں مانتا، میں اگر تیرے دادا کو جو 10 سال پہلے فوت ہو گیا تھا اگر اس کو زندہ کر دوں تو مانے گا؟ کون کہے گا میں نہیں مانتا؟ اس کے دادا کو زندہ کھڑا کر دے گا۔ اور ایسے لوگ تو فوراً کہ ہم تو اب تک بھولے ہوئے تھے، اصل خدا تو ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے وہ شعبدے اور کرشم، حالانکہ وہ اللہ رب العالمین نے ہماری آزمائش کے لیے اس کو یہ طاقت دے رکھی ہوگی، لیکن اس وقت بھی آپ نے فرمایا بنو تمیم جو قبیلہ ہے یہ دجال پر سب سے زیادہ بھاری ہے، سب سے زیادہ۔ یہ دجال کو لوہے کے ناخن چنے چبوائے گا، یہ بنو تمیم، اور عرب کا یہ قبیلہ ہے۔ اگر کچھ لوگ عرب میں گئے ہوں اور وہ جانتے ہوں تو ان کو یہ علم اور اندازہ ہوگا کہ یہ پورے کا پورا قبیلہ الحمدللہ اہل حدیث، اور آپ نے فرمایا یہی وہ قبیلہ ہے جو دجال پر سب سے زیادہ بھاری ہوگا۔ اور آج بھی سعودیہ کے جتنے بڑے بڑے قاضی ہیں، حج کا خطبہ دینے والے ہیں، ان کی سپریم کورٹ کے جج ہیں، بڑے بڑے ائمہ ہیں، تقریباً اسی طرح اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جبھی تو یہ لوگ جب وہاں جاتے ہیں لاکھوں روپے لگا کر بھی، میں کہتا ہوں یہ نہیں کہتے، اللہ ان سے کہلواتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، یہ وہابی ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اپنی ہوٹل میں پڑھ لینا الگ سے۔ ارے ہوٹلوں میں ہی نمازیں پڑھنی تھیں،
تو 5-6 لاکھ روپے لگا کے وہاں جانے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ در حقیقت اللہ رب العالمین ان کو ہوٹلوں پہ نمازیں پڑھواتا ہے کہ رب کو شرک کی غلاظت کے ساتھ اپنے حرم میں ان کا داخلہ بھی پسند نہیں۔ اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ میں سوال یہ اٹھا رہا تھا کہ لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد تقسیم ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں، ہمارا کانٹا کیوں وہیں رک جاتا ہے؟ ہم کیوں وہاں اٹک جاتے ہیں؟ کلمے سے نہ ادھر ہوتے ہیں نہ ادھر ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ اکثر اپنے خطبات میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک صاحب جا رہے تھے یا کہیں بیٹھے تھے اور راہ چلتی کوئی ایک خوبصورت لڑکی اسے نظر آئی اور اس نے اسے کہا کہ بس میں نے تجھے دیکھا، تیرا فیس دیکھا، تیری بیوٹی دیکھی، میں تو بس دل کھو بیٹھا، میں اب تیرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس نے کہا اچھا، اگر یہ بات ہے تو پیچھے میری بہن آ رہی ہے جو مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، کم عمر ہے، زیادہ بیوٹی والی ہے، زیادہ گوری ہے، ناک نقشہ بھی مجھ سے اچھا ہے۔ اس نے کہا اچھا کدھر ہے؟ اس نے کہا پیچھے آ رہے۔ اس نے پلٹ کے دیکھا تو اس نے ایک تماچا لڑکی نے اس کے منہ پہ مارا، ابھی تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں تیرا دیوانہ ہو گیا ہوں، تیرے بغیر رہ نہیں سکتا، اور جیسے میں نے کہا کہ میرے پیچھے میری بہن خوبصورت آ رہی ہے تو نے فوراً نظریں پھیر لی۔ یہ سنا کر پھر کہا کرتے تھے ساری دنیا میں یہ ترانے گاتے رہے، مدینہ مدینہ مدینہ، مدینے والی سرکار سے جو ملے گا یہاں سے ملے گا، ہم تو مدینے والے کے دیوانے ہیں، ہم تو مدینے والے کے عاشق ہیں، نام بھی رکھوائیں گے عاشق رسول۔ اور جیسے سنا امام ابو حنیفہ بھی کوئی ہے، امام مالک بھی کوئی ہے، امام شافعی بھی کوئی ہے، امام جعفر صادق بھی کوئی ہے، امام احمد بن حنبل بھی کوئی ہے، فوراً پلٹ گئے۔ کدھر گیا وہ تمہارا عشق؟ مدینہ مدینہ کا نام لینا تمہارا کدھر گیا؟ جیسے دوسرے کا نام آیا تم نے اس نام کو ہی بھلا دیا، اس نام کو ہی چھوڑ دیا۔ ہم کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس کی وجہ ہے ہم مجبور ہیں۔ وہ مجبوری کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسی چیزیں عطا کی ہیں جو دوسروں میں نہیں ہیں، جو دوسروں میں نہیں، حتیٰ کہ دیگر انبیاء میں بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم عیسائی بھی نہیں کہلاتے، حالانکہ عیسیٰ تو اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ ہم یہودی بھی نہیں کہلاتے، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ ہم اپنی نسبت نبی تک محدود رکھتے ہیں اور دوسری کسی طرف ہم اپنی نسبت نہیں کرتے۔ اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے کچھ چیزیں ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی، کسی پیغمبر کو نہیں دی۔ اس میں پہلی خاصیت میرے اندر اللہ نے یہ رکھ دی ہے، فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، دشمن مجھ سے جہاں میں بیٹھا ہوں اس جگہ سے 1 مہینے کی مسافت پر، 1 میل نہیں کہا، 1 مہینے کی مسافت پر، جتنا سفر 1 مہینے میں ہو سکتا ہے وہ اتنی مسافت پر ہوتا ہے، اور اللہ میرا روب اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔
دشمن وہیں سے کانپنا شروع کر دیتا ہے، وہیں سے۔ اور یہ خاصیت اللہ نے سوائے ہمارے آخری پیغمبر کے کسی پیغمبر میں یہ خاصیت نہیں رکھی۔ آپ نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری کی پوری زمین، جتنی بھی سرزمین ہے، یہ اللہ نے میرے لیے مسجد اور پاک بنا دی، پوری زمین۔ کسی کو یہ عذر نہیں ہے میں جنگل میں ہوں، میں پہاڑوں میں ہوں، میں کشتی میں ہوں، میں ہوائی جہاز میں ہوں، وہاں مسجد نہیں ہے۔ کسی کو نماز چھوڑنے کے لیے یہ عذر اللہ نے نہیں دیا، اس لیے کہ پوری کی پوری زمین میرے لیے مسجد ہے۔ اور اس میں ایک اشارہ مسلمانوں کے لیے اور بھی ہے۔ مسجد کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ مسلمانوں کی، ہندوؤں کی، سکھوں کی، یہودیوں کی، کن کی ہوتی ہے مسجد؟ مسلمانوں کی۔ جب اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا کہ پوری زمین مسجد ہے تو یہ اشارہ ہے اس کی طرف، مسلمانوں پوری سرزمین ہے ہی تمہاری، سبحان اللہ، یہ پوری سرزمین تمہاری ہے۔ اسی لیے آج علامہ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کو لوگ تانے دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں کہ اس نے جی پاکستان بننے کی حمایت نہیں کی تھی اور یہ کیا تھا اور وہ، اور بہت سارے دیوبندی علماء نے بھی نہیں کی تھی، مفتی محمود نے بھی نہیں کی تھی، بہت سارے علماء نے نہیں کی تھی۔ اور یہی سوچ تھی کہ ہم الگ خطہ کیوں لیں۔ اقبال نے کہا نا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم سب، سارا جہاں ہمارا۔ یہ اسی حدیث کا مفہوم ہے۔ وہ یہی کہتے تھے کہ تم کیوں ایک خطہ لے کر راضی ہو رہے ہو؟ تپڑ ہے، ہمت ہے، لڑو، پورے ہندوستان پہ قبضہ کرو، پوری سرزمین آپ کی ہے۔ اور ہم نے وہ ٹکڑا لیا اور اس ٹکڑے کے بعد بٹوارے شروع ہو گئے۔ آدھا مشرقی پاکستان وہ بھی ہم نے کھو دیا، وہ بھی ہم نے دے دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مال غنیمت ہوتا ہے، جو جنگ کرنے کے بعد دشمن چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، آپ نے فرمایا مجھ سے پہلے انبیاء پر یہ چیز حلال نہیں تھی، اللہ رب العالمین نے یہ غنائم مجھ پر حلال کیے، یہ غنیمتیں مجھ پر حلال کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے ذریعے ہمیں یہ بھی بتایا، پہلے جتنے بھی انبیاء دنیا میں آتے تھے وہ ایک علاقہ، ایک بستی، ایک قوم کی طرف آتے تھے۔ ارائیوں کا الگ نبی، بلوچوں کا الگ نبی، قریشیوں کا الگ نبی، اور ڈیرہ غازی خان کا الگ، ملتان کا الگ، مختلف علاقوں کے مختلف انبیاء۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی، اللہ نے وہ اپنی سنت ہی تبدیل کر دی، وہ طریقہ ہی بدل دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جتنے انبیاء دنیا میں آتے گئے سب نے جب اپنی اپنی قوم کو مخاطب کیا تو فقال یا قوم کہہ کر مخاطب کیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ہود علیہ السلام، یہ جتنے بھی پیغمبر آتے گئے اسی طرح اپنی قوم کو مخاطب کیا۔ فرمایا فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہر پیغمبر جو بھی دنیا میں آتا گیا اپنی اپنی قوم کو مخاطب کر کے فقال یا قوم، اپنی قوم کو آواز دی، اے میری قوم کے لوگوں، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی داتا و دستگیر نہیں۔
اللہ کا رزق کھانے کے بعد، اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد غیر کے آستانے پر جانا، یہ نمک حرامی ہے۔ نمک حلالی کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ تعبدو الا اللہ۔ ایک ہی نمک حلالی کا راستہ ہے کہ تمہاری جبین نیاز اللہ کے سوا کہیں جھکنے نہ پائے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ مختلف قوموں کی طرف انہی کے قومی بھائی، انہی میں سے ہم نے کسی کو اس قوم کی طرف، کسی کو سمود کی طرف، لوگوں کو ہم نے انبیاء کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا۔ لیکن جب محمد رسول اللہ کی باری آئی تو آپ نے فقال یا قوم نہیں فرمایا، فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے دنیا والو، اے کائنات کے لوگو، میں کسی ایک علاقہ، ایک بستی، ایک زبان والے کی طرف نہیں، بلکہ جہاں جہاں انسانیت کا اطلاق، جہاں جہاں انسانیت کا اطلاق ہوتا ہے وہاں وہاں میری نبوت کا اطلاق ہے۔ یا ایھا الناس، اے کائنات کے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ وہ دعوت ہے جو ہمیں اب یہاں سے ہٹنے نہیں دیتی، چونکہ آپ تو پوری کائنات کے رسول ہیں، پوری کائنات کے رسول ہیں۔ کسی کی دال گل ہی نہیں سکتی نبی مکرم کے ہوتے ہوئے۔ اور کتنے بد عقیدگی کا یہ عالم ہے۔ کئی سال پرانی بات ہے، کراچی کی ایک مسجد میں ایک خطیب صاحب نے جمعہ پڑھاتے پڑھاتے کہا کہ سلام پڑھو، درود پڑھو، نبی پاک ہمارے مسجد میں جمعے میں تشریف لے آئے۔ تو لوگ درود بھی پڑھنے لگے۔ ایک پٹھان بیٹھا تھا۔ اب یہ پٹھانوں کا تھوڑا سا بات، یہ سخت بھی ہوتے ہیں، اپنے عقیدے میں پکے بھی ہوتے ہیں۔ اب اس کو بھی نبی سے محبت تھی، وہ کہنے لگ ہم کو دکھاؤ کدھر ہے، کدھر ہے، ہم بھی دیکھے گا، ہم بھی زیارت کرے گا۔ اب وہ مولوی نے کہا یہ وہابی ہے، اسے مارو، 100 شہید کا ثواب ہے ایک وہابی کو مارنا۔ لوگ مارنے لگے۔ خیر کسی نے بچ بچاؤ کیا، چھڑا لیا۔ یار مسجد ہے، مسجد کا کوئی احترام کرو، خیال کرو۔ وہ پٹ پٹا کے تو پھر بیٹھ گیا مسجد میں۔ اب اس نے واللہ عالم کیا منصوبہ بنایا، لیکن جب خطیب منبر سے نیچے اترا، مصلی پر کھڑا ہوا، صفیں چیرتا ہوا بھاگتا ہوا گیا، اور امام صاحب کے نا یہ گریبان پیچھے سے، گردن سے قمیض کا کالر کا جو حصہ ہوتا ہے، اس میں ہاتھ ڈال کے پیچھے کھینچا کہ جب اللہ کا نبی ادھر آیا ہے تو مصلی پر کیسے کھڑا ہوا ہے؟ اب نماز نبی پڑھائے گا، ہم اس کے پیچھے پڑھے گا۔ پھر بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ یار پٹھان صحیح کہہ رہا ہے، پٹھان صحیح کہہ رہا ہے، بات تو درست ہے اس کی۔ جب ہماری مسجد میں دیکھیے، اب اگر یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو مجھے تقریر کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے تقریر کی کیا ضرورت ہے؟ جو کچھ پوچھنا ہے، جو کچھ سننا ہے، ہم تو ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا، وہ پھر ڈائریکٹ اپنی بات کریں۔ یہ تو ان کی عقل کی بات تھی۔ تو آدمی تھوڑا سا بھی اگر سوچے نا تو بات سمجھ میں آتی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا حق مجھے دیا ہے جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دیا، کسی پیغمبر۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے جنت میں جانا ابھی بہت دور ہوگا۔ اللہ جب دوسری دفعہ اسرافیل سے سور پھنکوائے گا اور دنیا
मरी हुई दुनिया फिर से जिंदा होगी, कब्रों से मैयतें निकलेंगी, खुम्बियों की तरह उगेंगे लोग, जैसे बरसात के बाद रेगिस्तान में खुम्बियां निकलती हैं, ऐसे लोग निकलेंगे कब्रों से। तन पे कपड़ा नहीं होगा, कोई कपड़ा नहीं होगा, बरहाना। मैदान माशर में जमा हो रहे हैं और जमा हो गए हैं, और दुनिया परेशान है। सूरज की तपिश लोगों को पसीने में शराबूर कर रही है, कोई घुटने तक, कोई कमर तक, कोई सीने तक, कोई पूरे पसीने में डूबे। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ क्या है कि अल्लाह ताला हिसाब नहीं ले रहा, हिसाब नहीं ले रहा। अभी जन्नत की बात ही नहीं है कि जी वो मेरी सिफारिश करो मुझे जन्नत में, अभी ये बात ही नहीं। अल्लाह इस दुनिया से इतना नाराज है कि आज हिसाब नहीं ले रहा, और किसी की जुर्रत भी नहीं है। लोग तो कहते हैं ना हमने फलां का लड़ पकड़ा हुआ है, फलां की बैत की हुई है, वो उधर अल्लाह के अर्श का पाया पकड़ के खड़ा होगा, हम जाएंगे, अल्लाह कहेगा मेरा मुरीद है, अल्लाह कहेगा डब्बा ले जाने दो। अल्लाह के यहाँ ऐसा अंधेर खाता नहीं है। पैगंबरों को जुर्रत नहीं होगी कि अल्लाह के आगे कहें आए अल्लाह तू इनका हिसाब क्यों नहीं लेता। किसी में जुर्रत है जो अल्लाह के आगे क्यों कर सके। और ये जो क़यामत आएगी ना, ये अल्लाह के गज़ब और नाराज़गी का नतीजा होगी। क़यामत कभी भी अच्छे लोगों पर नहीं आएगी, क़यामत जब भी आएगी बुरे लोगों पर कायम होगी। उसमें एक भी अल्लाह का नाम लेने वाला बाकी नहीं होगा, एक भी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप जूता खरीदते हैं, पहनते रहते हैं, कब तक पहनते रहते हैं? जब तक वो आपके पाँव की हिफाजत करता रहे, कांटे से, कंकर से, धूल मट्टी से, ज़मीन की तपिश से, वो आपको बचाता रहे, आप पहनते रहते। जब एड़ी, बाद गरीबों के जूते आपने देखे होंगे, एड़ी के वहाँ से सुराख हो जाता है। वो एक दफ़ा चमड़े की, उसे चत्ती बोलते हैं, वो लगवा लेते हैं, फिर वो घिस जाती है, दोबारा लगवा, कहीं साइडों से पटना शुरू हो जाता है। फिर मोची भी कह देता है हाजी साहब अब तो इसकी जान छोड़ दो, तो कई गुना ज़्यादा कीमत आपको दे चुका है। फिर आप उस जूते को हटा देते हैं। कपड़ा आप उस वक्त तक पहनते हैं जब तक कपड़ा आपको सर्दी से, गर्मी से, धूप से, मट्टी से और आपकी आराइश और ज़िबाइश को कायम रखे हुए है, आप पहनते रहते हैं। जब जगह 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 से फट जाए आपका पेट भी, आजकल तो एक अलग बात है कि लोग नया कपड़ा लेकर फिर उसे फाड़ते हैं, घुटने से पैंट फाड़ेंगे। यकीन मानिए बात तो इतनी फाड़ी भी होती है, ऐसा दिल करता है कि यार मेरे पास खुले होते तो मैं 10 रुपए इसको दे देता। इतना, यानी वो मालदार होकर फकीर बने हुए होते हैं। तो जब तक वो कपड़ा उसकी हिफाजत करता रहे, पहनते रहते हैं। जब ये मकसद फौत हो जाए आप उसको हटा देते हैं, दूसरा खरीद लेते हैं। यही चीज अल्लाह दुनिया के साथ करेगा। दुनिया बनाए जाने का मकसद जब तक पूरा होता रहेगा अल्लाह दुनिया को आबाद रखेगा। और वो मकसद क्या है? मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और जिस दिन दुनिया इस मकसद को ख़त्म कर देगी, अल्लाह इसराफील से कहेगा मैंने तुझे आज के दिन के लिए पैदा किया था, आज तक कोई काम नहीं ना लिया, इसी दिन के लिए पैदा किया था। आज दुनिया बनाने का मकसद दुनिया वालों ने फौत कर दिया है, लिहाजा अब इसको बाकी रखने का कोई मकसद नहीं है, कोई वजह नहीं है, लिहाजा सूर फूंक और इसको तबाह बर्बाद कर दे। और वो एक ही आवाज ऐसी निकलेगी, ऐसी आवाज, ये जो पहाड़ आपको नजर आते हैं ना, बड़े बड़े मोटे भारी भरकम मजबूत चट्टाने,
فرمایا یہ ایسے اڑتے پھریں گے جیسے روئی کے کارخانے کے اندر روئی کی حیثیت ہوتی ہے، جب مشین سے نکلتی ہے تو بالکل باریک ریزہ ریزہ ہو کر پورے کمرے میں اڑ رہی ہے، ہوا منصورہ، بالکل ذرے کی طرح اڑتی پھرے گی۔ انسان کی جب پہاڑ کی یہ حیثیت ہوگی، انسان کی کیا حیثیت ہوگی؟ انسان کی تو پھر کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اللہ اس دنیا کو ختم کر دے۔ اب وہ ناراض ہے، ناراض ہے، حساب نہیں لے رہا، حساب نہیں لے رہا۔ لوگ پریشان، بابا آدم کے پاس، حضرت نوح کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، سب منع کر رہے ہیں، ہم سفارش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ حق کی اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی طرف بھیجیں گے، رسول اللہ کی طرف بھیجیں گے کہ تم ادھر ادھر دھکے نہ کھاؤ، میں تمہیں صحیح پتہ دیتا ہوں۔ آج اگر اللہ کی دربار میں کوئی سفارش کر سکتا ہے تو وہ ہے، آپ وہاں جاؤ اور ان سے کہو۔ اب آپ دیکھو، جب پوری کائنات رسول اللہ کے پاس آئے گی، ارے اس وقت بھی تو آؤ گے نا، اس وقت بھی تو آؤ گے نا، تو آپ کا دامن اب کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ جب اس وقت بھی آؤ گے تو ابھی سے عادت ڈالو، ابھی سے عادت ڈالو آپ کا دامن پکڑنے کی، آپ کے پیچھے چلنے کی۔ اور جب آپ جنت کی طرف جائیں گے، اللہ کی قسم اپنے پیچھے چلنے والے ہر بندے کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ آپ نے اس ہستی کے مقام کو سمجھا ہی نہیں ہے، جانا ہی نہیں۔ اور جب دنیا آپ کے پاس آئے گی، آپ یہ نہیں کہیں گے سینہ تان کے اللہ ان کا حساب کیوں نہیں لیتا، حساب لے جان چھڑا۔ آپ فرماتے ہیں مخلوق جب میرے پاس آئے گی مجھے ان پر ترس آئے گا اور میں اللہ کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا۔ یہ ہے روٹھے ہوئے رب کو منانے کا طریقہ۔ کہتے ہیں نا کہ ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ۔ رب کو منانے کا اس سے اچھا اور بہتر طریقہ کوئی نہیں۔ سجدے میں گر جائیں، آنکھوں میں آنسو لے آئیں، زباں پہ اس کی حمد و ثنا کے ترانے لے آئیں، اور اس وقت تک وہ ترانے گاتے رہیں جب تک اس کی رحمت کا سمندر جوش میں نہ آ جائے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب میں سر سجدے میں ڈالوں گا مجھے وہ دعائیں اب یاد نہیں، اللہ رب العالمین میری زبان پہ وہ دعائیں قیامت والے دن جاری کرے گا۔ میں ان دعاؤں کو زبان پہ لاؤں گا رب العالمین کے حضور، سجدے میں وہ دعائیں پڑھتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ کی رحمت کے سمندر میں ایک تلاطم برپا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کو جب تک منظور ہوگا میں سجدے میں رہوں گا، جب اللہ رب العالمین کو منظور ہوگا اس کی رحمت کا سمندر جوش مارے گا، میری دعائیں اس کی رحمت کے سمندر میں جب ہلچل مچائیں گی، اللہ رب العالمین کہے گا ارفع راسک یا محمد، محبوبم اپنا سر اٹھائیے، ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیے، سل توتا، دامن پھیلائیے، آپ کو نوازا جائے گا، مانگیے، آپ کی جھولیاں بھر دی جائیں گی، آج جو مانگنا ہے مانگ ڈالیے، اس لیے کہ اس پوری کی پوری کائنات میں آپ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں۔ اس وقت اللہ کے رسول مانگیں گے یا اللہ یہ تیرے بندے پریشان پھر رہے ہیں،
یہ چاہتے ہیں کہ ان کا حساب و کتاب ہو، اللہ ان کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرما۔ آپ دنیا میں بھی اکثر یہی دعا فرماتے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے الہ العالمین ہمارا حساب آسان فرمانا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، حساب تو حساب ہوتا ہے، یہ آسان حساب کیا ہوتا ہے جو آپ اکثر رب العالمین سے مانگتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں عائشہ آسان حساب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے سے پوچھے ہی نہ کہ میرے بندے تو نے یہ کام کیوں کیا۔ پھر فرمایا عائشہ مجھے بتلا جس بندے سے رب العالمین نے کیوں کر کے پوچھ لیا، پھر کس میں دم ہے کہ اللہ کی کیوں کا جواب دے سکے؟ کس میں دم ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھ لو اہل حدیثوں، یاد رکھ لو، آپ اکثر رفع الیدین پہ، آمین پہ، فاتحہ خلف الامام پہ اتراتے ہو۔ ہماری نماز سنت کے بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہماری نماز سنت کے مطابق ہے، لیکن یہ اترانے کی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ جنت میں کوئی بندہ اپنی نماز اور روزے کی وجہ سے نہیں جائے گا، وہی جائے گا جس پر اس کا کرم اور فضل ہوگا۔ سید عائشہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول سے کیا آپ بھی جنت میں جانے کے لیے اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں؟ اما عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنے سر مبارک کو یوں پکڑا اور فرمایا عائشہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہے، اگر مجھ پر بھی اللہ کی رحمت نہ ہو تو میں محمد بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہم کس کھیت کی مولی؟ ہم کس کھیت کی مولی؟ اپنے اخلاق میں وہ اعلیٰ ذات پیدا کیجئے، وہ کردار پیدا کیجئے۔ ہمارے اندر سچی بات ہے جو سب سے زیادہ کمی ہے وہ اخلاقیات کی کمی۔ ہم دنیا میں مشہور ہیں کہ اہل حدیث وہابی روکھے ہوتے ہیں، اور ہم نے کبھی بھی اپنے عمل سے اس کو غلط ثابت نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ یہ ثبوت دیتے ہیں کہ ہم ہیں ہی روکھے۔ ہمیں یہ زوم ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارا عقیدہ اچھا ہے، توحید ہے ہمارے پاس، اور نماز ہماری سنت کے مطابق ہے، اب جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے بھلا؟ اب میں آپ کو دوسری بات بتلاؤں۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام نماز پڑھتے اللہ کے رسول کی امامت میں پڑھتے تھے۔ میری امامت میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے یا نبی کی امامت میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے؟ اس ڈیرہ غازی خان کی مسجد میں پڑھنا زیادہ افضل ہے یا مسجد نبی میں پڑھنا زیادہ افضل ہے؟ جزاک اللہ۔ اب صحابہ کرام رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد نبی میں پڑھ رہے ہیں، جہاد کرتے ہیں تو آپ کے جھنڈے تلے کرتے ہیں، آپ کی خدمت کا موقع ملتا ہے، آپ کی زیارت کا موقع ملتا ہے، نماز سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول رفع الیدین کر رہے ہیں تو وہ بھی کر رہے ہیں، آپ سینے پر ہاتھ باندھ رہے ہیں، صحابہ بھی باندھ رہے ہیں، آپ آمین اونچی کہہ رہے ہیں، صحابہ بھی کہہ رہے ہیں، کوئی کہیں بھی خلاف ورزی نہیں ہے۔ اس کے باوجود حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، حالانکہ وہ ایسا بندہ ہے، حضرت معاذ ابن جبل ایسا بندہ ہے، ایک دن اللہ کے رسول سے کہنے لگے، وضو کروانے کے بعد ہاتھ میں پانی کا لوٹا لیا ہوا ہے، رسول اللہ کے ہاتھوں پہ پانی ڈال رہے ہیں، آپ کو وضو کروا رہے ہیں، اور اسی دوران کہہ دیا اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ادھار نہیں رکھا، فوراً کہا واللہ انی لاحبک یا معاذ، اے معاذ اللہ کی قسم میرے دل کی بھی یہی کیفیت، میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اب اس بندے کی نجات میں کوئی شک ہو سکتا ہے
جو بندہ اللہ کے رسول سے محبت کرے اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرے۔ اور اگلی بات آپ نے ایک اور موقع پہ فرمایا، یہ جو سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، قیامت والے دن میری امت کا علماء کا ایک گروہ اللہ سے ملاقات کرے گا۔ قیامت والے دن میری امت کے علماء کا ایک وفد اللہ سے ملاقات کرے گا، اور اس وفد کی قیادت معاذ بن جبل کرے گا۔ جو لیڈر بن کے جائیں گے علماء کے اللہ سے ملاقات کے لیے، وہ معاذ بن جبل ہوگا۔ اب یہ ساری فضیلت پانے کے بعد اب معاذ بن جبل کی حالت دیکھو، کیا حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول، مجھے اندر ایک ایسا روگ لگا ہوا ہے۔ ہم تو رفع الیدین آمین کر کے بیٹھ گئے نا تسلی سے۔ وہ صحابی کہتے ہیں مجھے اندر ایک ایسا روگ لگا ہوا ہے جو مجھے اندر گھن کی طرح کھا رہا ہے، جیسے گیہوں کو دانے کو گھن لگتا ہے اور اوپر سے چھلکا سلامت رہتا ہے، اندر سے آٹا سارا کھا جاتا ہے، کھوکھلا کر دیتا ہے۔ وہ غم، وہ روگ جو مجھے اندر لگا ہوا ہے، گھن کی طرح کھا رہا ہے۔ بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں، ہی اسکمتنی و امرضتنی و اصغرتنی، اس نے مجھے بوڑھا کر دیا، بیمار کر دیا، بوجھل کر دیا۔ وہ روگ کیا ہے؟ اللہ کے رسول سوچتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، پریشان ہوتا ہوں کہ جنت میں داخلہ کیسے ملے گا، کس بات پہ ملے گا۔ مجھے کوئی ایسا وظیفہ، ایسا عمل، ایسی بات بتا دو جسے میں کروں اللہ مجھے جنت دے دے۔ میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں، جنت کس بات پہ ملے گی۔ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، آپ کی اقتداء میں پڑھ رہا ہے، سنت کے مطابق پڑھ رہا ہے، عقیدہ توحید والا ہے، پھر پریشان ہے کہ جنت کیسے ملے گی۔ اور ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم اتنے نڈر اور بے باک ہیں کہ جیسے جنت کے ٹھیکیدار ہی ہم ہیں۔ میرے بھائی ایسا نہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صاحب، بڑے جلیل القدر صاحب، جس دن فوت ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا یہ سعد اتنا بڑا آدمی ہے اللہ کی نظر میں، اتنا بڑا آدمی کہ جب اس کے جسم سے روح نکلی تحرک لہ العرش، اللہ رب العالمین کا عرش بھی جنبش میں آیا، اللہ کا عرش حرکت میں آیا، یہ اتنا عظیم ہستی دنیا سے اٹھی۔ پھر فرمایا دوسری بڑی فضیلت کہ جب سعد کو نہلا کر کفنا کر رکھا گیا اور جنازہ اٹھانے کا وقت آیا، حضرت سعد جو تھے وہ لہیم شہیم تھے، جیسے آپ کے گوجرانوالا کے پہلوان ہوتے ہیں، اس طرح بھاری بھرکم، بھاری جسامت والے، اچھے صحت مند۔ اب جب کوئی بندہ کسی وزنی چیز کو دیکھ کر اٹھاتا ہے تو وہ جسم کی حالت اور کیفیت اس کی تھوڑی سی پہلے سے ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ مثلا میں یہ بوتل ابھی اٹھاؤں گا تو میرا نہ چہرے کا کوئی اثر بدلا ہے، نہ جسم، نہ میرے کو کوئی زور لگانا پڑا، میں نے ایسے اٹھا لیا۔ اور اگر یہاں 2.5 من کی بوری پڑی ہو اور مجھے وہ اٹھانی پڑے تو میں اس کو ایسا نہیں اٹھاؤں گا، میرے جسم میں پہلے کئی بل آئیں گے، جھکوں گا، چہرے پہ اس طرح کے آثار آئیں گے، قوت لگاؤں گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے سعد کی میت کو اٹھانے کے لیے، کندھا دینے کے لیے زمین سے اٹھایا تو ہم نے اس طرح اٹھایا جیسے وزنی ہے تو کافی زور لگے گا، لیکن جب ہم نے اٹھایا تو ایسے لگا کہ چارپائی کے اندر میت ہی نہیں ہے۔
وزن ہی نہیں ہے. ایسے لگا ہم نے خالی چارپائی اٹھا لی. ہم نے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول یہ سعد کا وزن کہاں گیا؟ آپ نے فرمایا بظاہر اسے تم نے کندھا دے رکھا تھا، حقیقت میں اسے فرشتوں نے کندھا دے رکھا. تمہارے کندھوں پر اس کا بوجھ ہی نہیں تھا. پھر آپ نے جنازہ پڑھایا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسی میت کے جنازے میں 40 مواحد بھی شریک ہو جائیں اور اس کی بخشش کی دعا کریں، اللہ ان کی سفارش قبول کر کے اس میت کو بخش دیتا ہے. اللہ کے رسول نے جب جنازہ پڑھایا، جنازے کی امامت اللہ کے رسول نے کی ہے. آپ نے جنازہ پڑھایا اور فرمایا شاہد لہ 70,000 من الملائکہ، 70,000 فرشتے اللہ نے سعد کے جنازے میں شرکت کے لیے بھیجے تھے. 70,000 فرشتے. اب بتائیے اس کی موت پر عرش جنبش میں آیا، فرشتوں نے اسے کندھا دیا اور صحابہ کے کندھوں پر اس کا بوجھ نہیں آیا. جب جنازہ ہوا تو جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی اور فرشتوں میں ایک فرشتہ بھی مشرک نہیں ہے. سارے فرشتے موحد اور 70,000 کی تعداد میں آئے ہوئے ہیں اور بخشش کی دعا کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی امامت فرما رہے ہیں. یہ باتیں ساری ہو گئی. صحابہ کرام کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ بندہ تو بخشا بخشایا ہے جسے ہم کہتے ہیں. پھر صحابہ کہتے ہیں ہمارے تعجب کی انتہا نہ رہی اس وقت جب سعد کی میت کو قبر میں اتار دیا گیا، مٹی ڈال دی گئی، مٹی ڈال دی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، سنت مبارکہ تھی کہ میت کو دفن کے بعد آپ کچھ دیر رک کر وہاں دعا فرماتے کہ یہ مسئولیت کا وقت ہوتا ہے اور فرشتے سوال جواب کرتے ہیں، تم اپنے بھائی کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرو. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے یہاں جو دعا کرائی، اتنی طویل دعا کی، اتنی لمبی دعا کی کہ اس سے پہلے کبھی کسی کی قبر پر اتنی لمبی دعا نہیں کی. ہمارے لیے تعجب کی بات یہ تھی کہ سعد کی تو فضیلت اتنی ہے، بخشا بخشایا ہے، اس کے لیے اتنی لمبی دعا تو کسی گناہگار کی قبر پہ ہونی چاہیے تاکہ وہ بخشا جائے. یہ تو خود اتنا نیک آدمی ہے، اس کے لیے اتنی لمبی دعا کی کیا ضرورت تھی؟ یہ صحابہ کے لیے تعجب کی بات تھی. اور صحابہ کرام جب بھی کوئی سوال اٹھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے. فوراً اللہ کے رسول سے استفسار کیا اللہ کے حبیب اس کی کیا وجہ ہے؟ جب سعد کی اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی طویل دعا کرنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا جب سعد کی میت کو قبر میں رکھا گیا، مٹی ڈال دی گئی، اللہ نے مجھے دکھایا قضایت علیہ قبرہ، سعد کی قبر دب کر بھنچ کر دونوں دیواریں آپس میں مل گئیں، حتیٰ سارا کا شاہ، فرمایا کہ وہ بھنچ کے ایسے ہو گئے جیسے سر کا کوئی بال ہوتا ہے. وہ جو پہلوان تھا نا، بھنچ کے ایسے. یہ مولویوں کی کہانیاں نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں میاں مولوی چندہ بٹورنے کے لیے ایسے ہمیں ڈراتے رہتے ہیں تاکہ ہم جیبیں ڈھیلی کریں، اور میں آپ سے چندہ کرنے بھی نہیں آیا ہوں اور نہ میں وعدہ کرتا ہوں آخر تک کوئی چندہ نہیں مانگوں گا آپ سے. آپ تسلی سے بیٹھیں، بلکہ انشاءاللہ آپ کے لیے دیگیں بھی پک رہی ہیں، آپ کو چاول بھی کھلائے. آپ نے فرمایا وہ بھنچ کے ایسے ہو گئے جیسے سر کا بال ہوتا ہے. میں نے دعا کی، دعا کرتا رہا، دعا کرتا رہا، دعا کرتا رہا.
حتی فرج عنہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے سعد پر اس کی قبر کو کھول دیا۔ جب میں نے دعا کو روکا، جب اللہ نے قبر کو کھول دیا، پھر میں نے دعا کو روکا۔ اللہ کو پکڑنے کے لیے کچھ بھی مل جائے، کسی بھی بات پہ ناراض ہو جائے، اور بخشنے کے لیے کسی بھی بات پہ خوش ہو جائے۔ آپ نے اسی لیے تو صحابہ سے کہا کہ تم دوزخ کی آگ سے خود کو بچاؤ، ولو بتمرۃ، اگرچہ ایک کھجور کے دانے سے ہی کیوں نہ۔ اگر کھجور کا دانہ کسی غریب کے منہ میں ڈال کر بھی تم دوزخ سے بچ سکتے ہو تو بچو۔ اللہ کو آپ کی کون سی ادا کس وقت پسند آ جائے یہ وہی جانتا ہے، لیکن آپ یہی کوشش کریں، ایسی ادائیں اپنی زندگی میں لائیں جو رب العالمین کو بھا جائے اور وہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اس لیے نہیں ہٹتے کہ اللہ نے جو خصوصیت آپ کو عطا کر دی ہے وہ خصوصیت دنیا میں کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے، کسی دوسرے کے پاس نہیں۔ کسی امتی کے پاس ہونا تو بہت دور کی بات ہے، کسی نبی کے پاس بھی نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا جب قیامت والے دن اللہ کے حبیب ہماری سفارش کریں گے اور ہم سفارش کی درخواست کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کر جائیں گے، تو اب سے یہ عادت ڈال لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیے۔ انشاءاللہ جب ہم اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چلیں گے، یہ ہماری یہی دعوت ہے۔ انشاءاللہ جنت کے 8 دروازوں میں سے کوئی دروازہ ایسا نہیں جو محمد عربی کی دستک کے بغیر کھل جائے۔ آپ دستک دیں گے دروازہ کھلے گا، اور آپ نے اگر پیچھے دامن پکڑا ہوا ہے تو انشاءاللہ آپ بھی ساتھ ہی جائیں گے۔ آپ کو یہ غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ پکارے جائیں گے اماموں کے نام سے، ہم تو بے پیرے بے امامیے لوگ ہیں۔ ارے ہمارا ایسا امام ہے دنیا کے پاس ہے ہی نہیں، دنیا کے پاس ایسا ہے ہی نہیں۔ پھر لوگوں نے اپنے اماموں اور پیروں کو خود بنایا، ہمارے امام کو رب العالمین نے بنایا، امام بھی اسی نے بنایا، منتخب کیا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں نظر دوڑائی، پوری دنیا میں سب سے پاکیزہ دل اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا اور اسے اپنے لیے آخری رسول کے طور پر چن لیا۔ یہ اللہ نے چنا ہے، ووٹوں سے الیکشن سے وہ نبی نہیں بنے ہیں، اللہ نے بنایا۔ تو یہ منصب واقعی جس کے پاس بھی آپ جاؤ گے، جس کے پاس بھی جاؤ گے اس کے پاس یہ رتبہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، امام مالک رحمہ اللہ نے، امام شافعی رحمہ اللہ نے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی کبھی نہیں کہا اپنے شاگردوں کو کہ ہمارے بعد یا ہماری زندگی میں ہماری جو تدریس ہے، ہمارے جو فتوے ہیں، ان کو دنیا کا نظام بنا لینا اور پھر اسی پر عمل کرتے رہنا، کبھی نہیں کہا۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں ایک یوں سمجھ لیجئے آمنہ کا لال ہمیں عطا کیا ہے، یہ ایسا آپ کے پاس نجات دینے والا، نجات دلانے والا، اللہ سے سفارش کرنے والا، آپ کا خیر خواہ، آپ سے محبت کرنے والا، دنیا میں کوئی شخص آپ کا اتنا خیر خواہ نہیں ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے خیر خواہ ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند کیا، فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، ہمارا پیغمبر تمہیں جو دیتا چلا جائے وہ لیتے چلے جاؤ، جس سے روکتا چلا جائے رکتے چلے جاؤ، آپ کے اوامر و نواہی پہ عمل کرو، تمہاری نجات اسی میں ہے۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا، حالانکہ پورے قرآن مجید میں رب العالمین نے حج کا حکم تو دیا، عمرے کا حکم تو دیا، اتم الحج والعمرۃ للہ، لیکن پورے قرآن میں یہ نہیں فرمایا حج کس چیز کا نام ہے، عمرہ کس چیز کا نام ہے، میقات کس چیز کا نام ہے، احرام کہاں سے باندھے، کتنے کپڑوں کا نام احرام ہے،
کتنے چکروں کا نام طواف ہے، کتنے چکروں کے بعد 2 نفل پڑھیں، صفا مروہ کی سعی کیسے کریں، کہاں سے شروع کریں کہاں ختم کریں، پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، ارے مجھ سے حج کے مسئلے سیکھ لو، اگلے سال پتہ نہیں ہماری تمہاری ملاقات ہو یا نہ ہو، مجھ سے سیکھو، اس لیے اللہ رب العالمین وہی حج تمہارا قبول کرے گا جو میرے طریقے کے مطابق ہوگا۔ نماز کے بارے میں بھی قرآن مجید حکم دیتا ہے اقیم الصلاۃ، ارے نماز کو پڑھو، نماز کو پڑھو، لیکن پورا کا پورا قرآن یہ نہیں بتاتا کہ نماز کس عبادت کا نام ہے، کس نماز میں کتنی رکعتیں ہونی چاہیے، رکوع آگے جھکنا ہے یا رکوع پیچھے مڑنا ہے، کس کو رکوع کہتے ہیں، سجدہ کس کو کہتے ہیں، ایک رکعت میں رکوع کتنے ہوں، سجدے کتنے ہوں، قرآن کچھ نہیں بتاتا۔ فاتحہ قیام میں پڑھے یا تحیات میں پڑھے، التحیات قیام میں پڑھے یا قعدے میں پڑھے، قرآن کہیں نہیں بتاتا۔ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، دنیا والو نماز مجھ سے سیکھ لو، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے ہی نماز پڑھا کرو۔ ہر ایک چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک نمونہ دے دیا، ایک سیمپل دے دیا، ایک مثال دے دی۔ اے دنیا والو، میں نے تمہیں ایک سیمپل دے دیا ہے، اگر تمہاری نمازیں اس سیمپل کے مطابق ہوں گی تو قیامت والے دن میں تمہاری نمازوں کا خریدار بنوں گا اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کروں گا، تمہارے حج کا خریدار بنوں گا، اس کے بدلے تمہیں جنت عطا کروں گا۔ لیکن میرے دیے ہوئے سیمپل کے خلاف اگر تمہاری نمازیں ہوئیں، لوگوں نے تو آگے پڑھنا تو بہت دور کی بات، نمازوں کا کتاب جو نمازوں پر لکھی گئی کتابیں ہیں ان کے نام بھی یہی رکھ دیے حنفی نماز۔ آپ مارکیٹ سے خریدیں، آپ جا کے پوچھیں کسی بھی اردو بازار سے، مارکیٹ سے پوچھیں مجھے حنفی نماز دیجئے، وہ آپ کو کتاب لا کے دے گا، اس کے اوپر ٹائٹل لکھا ہوگا حنفی نماز۔ ارے نماز کا بھی کوئی مذہب ہوتا ہے؟ نماز بھی حنفی شافی مالکی ہوتی ہے؟ اور اگر نماز کا کوئی مذہب ہوتا ہے تو وہ ایک ہی مذہب ہے، وہ ہے محمدی، اس لیے کہ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ ساری دنیا، اب دیکھو پیٹ پہ ہاتھ، اب لوگ کہتے ہیں کہ میں سبحان اللہ ہم تو پیٹ تھامے کھڑے، ارے پیٹ تو مسجد میں آنے سے پہلے بھی تم تھامے ہوئے تھے، دکان پہ بھی پیٹ ہی تھام کے رکھتے ہیں، ہل چلاتے ہیں تو بھی پیٹ کے لیے، نوکریاں کرتے ہیں تو بھی پیٹ کے لیے، سرکاری ملازمت کرتے ہیں تو بھی پیٹ کے لیے، الیکشن لڑتے ہیں تو بھی پیٹ کے لیے۔ ارے اب 10-15 منٹ کے لیے مسجد میں آیا ہے، اب تو پیٹ چھوڑ دے، وہی انشاءاللہ سب کے پیٹ بھرے گا، تیرا بھی بھر دے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ کو میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے معلوم ہے یہاں سارے اہل حدیث نہیں بیٹھے ہوئے، میں آپ سے پوچھتا ہوں ایمانداری سے بتائیے، اللہ کی یاد پیٹ میں ہوتی ہے یا دل میں ہوتی ہے؟ اور اللہ کی محبت پیٹ میں ہوتی ہے یا دل میں ہوتی ہے؟ اور جب کسی کو یاد کیا جائے، دل تھام کے یاد کیا جائے یا پیٹ تھام کے یاد کیا جائے؟ اور اہل حدیثوں کا دل، حنفیوں کا دل، شافیوں کا دل، مالکیوں کا دل، عورتوں کا دل، مردوں کا دل سینے میں ہوتا ہے یا پیٹ میں ہوتا ہے؟ کراچی والوں کا تو سینے میں ہوتا ہے، ڈیرہ غازی خان والے خود بولیں گے، پیچھے والوں کا شاید پیٹ میں ہے، پیچھے والے بتائیں آپ کا دل کدھر ہے؟ سینے میں، ماشاءاللہ۔ جب سینے میں ہے تو پھر دل تھام کے رب کو یاد کرو نا، پیٹ تھام کے تو سبھی کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں اپنی جناب میں قبول و مقبول فرمائے۔ میں نے آپ کی محبت کے بیٹھنے پر میں نے بھی محبت سے 4 باتیں آپ سے کر لی ہیں، آپ کی آمد کا، تشریف آوری کا، محبت سے بیٹھنے کا، سننے کا، توجہ دینے کا بے حد شکریہ، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ آپ نے جس طرح مجھے عزت دی، تکریم دی، بھائی عبد الرحمن شاہین صاحب کا بھی، دیگر علماء کا بھی، آپ کی مسجد کمیٹی کا بھی، اور آپ تمام احباب کا، نمازیوں کا بھی میں تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آپ نے جس طرح مجھے یہاں محبت، پیار، خلوص اور عزت دی ہے، اللہ رب العالمین اس کے بدلے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں عزت نصیب فرمائے۔
ادھوری رہ گئی بس اب ہو گئی. جزاک اللہ اکرمک اللہ. دعا کرا دیں. ماشاءاللہ یہ اچھی بات ہے ڈیرہ غازی خان میں لوگ دعا کو مانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے الہ العالمین تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. اللہ تمام دکھیوں کے دکھ درد دور فرما. اللہ مقروضوں کے قرضے اپنے فضل سے دور فرما. ہم سب کی روزیوں میں برکت عطا فرما. اللہ جو سیلاب میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں اے الہ العالمین بے سہارا ہو گئے تو ان کا سہارا بن جا. اللہ اپنے فضل سے ان کو پھر سے گھر والا بنا دے. اللہ جو بے گھر ہو گئے اللہ ان کو گھر والا بنا دے. اے الہ العالمین جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد بنا دے. اللہ جن کو تو نے اولادیں دی ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا. تمام مسلمان بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ان کے بڑھاپے کا سہارا بنا. ان کی آخرت کا ذخیرہ بنا. ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. تمام مسلمان ماں بچیوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرما. اللہ ہمارے بڑے بزرگ جو توحید پہ فوت ہو گئے اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. اللہ ان کی مغفرت فرما. اللہ ان کی خطاؤں سے درگزر فرما. ان کی قبروں کو وسعت عطا فرما. انہیں عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچا. اللہ ہمارے مقدر میں تو نے جتنی خیر لکھ رکھی ہے وہ سب ہمیں نصیب فرما. اور ہمارے مقدر میں تو نے جتنا شر لکھ رکھا ہے اس سے ہمیں محفوظ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ابھی ترکی کے مسلمانوں کی بھی حالت کچھ ایسی ہے. دوپہر تک میں خبریں سن رہا تھا تقریباً کچھ 600 افراد تو لقمہ اجل بن چکے ہیں اور مزید لوگ آگے اموات میں آ رہی ہیں. یہ زلزلے کی لپیٹ میں ہیں. اللہ رب العالمین ان کی بھی نصرت فرمائے اور ہمیں بھی اس طرح کی تمام آفات سے محفوظ رکھے. رب العالمین ہر قسم کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے. ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ رکھے. آمین الالک آمین. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رب.